سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے حبیب ہم نے بلند کر دیا لَکَ تیرے واسطے، تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے باری تعالیٰ کیا بلند کر دیا؟ ذکر، اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے حبیب کے لیے ہی بلند کر دیا۔ اب ذکر بلند کرنے والی ذات کل کائنات کا خالق ہے، جس کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے وہ مقصود کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا ذکر بلند کیا وہ مقصود کائنات، اصل کائنات، اور جو بلند کرنے والی ذات ہے وہ خالق کائنات، وہ خالق کائنات۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے حبیب کے لیے ہی بلند کر دیا۔ اب اللہ کا تیرے واسطے اللہ نے اپنے لیے فرمایا انا اللہ، میں اللہ۔ اللہ اپنے لیے میں بھی کہہ سکتا ہے اور ہم بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جب کسی کی عظمت بڑھانی ہو، رفتیں بڑھانی ہو، شانیں بڑھانی ہو، تو اللہ رب العزت ہم کے سیغے کے ساتھ خطاب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور نازل کرنے والے ہم ہیں۔ کوئی ہے مقابلے میں تو لے کر آئے کوئی ایک پارہ بھی قرآن کا، کوئی ہے مقابلے میں نازل کرنے والے ہم ہیں، کوئی ہے مقابلے میں کوئی سورہ ہی لے آئے، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، رب کا مقابلہ کرنے والا۔ رب کہتا ہے ایک امت مقابل کوئی ایک کلمہ لے آئے، ایک آیت لے آئے، ایک جز لے آئے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتارنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کل کائنات کا مالک ہے۔ وہ کون کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے کام۔ وہ جس کو عظمت عطا فرما دے کوئی اس کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتا، کوئی کسی کو شان عطا فرما دے اس کی شان کو گھٹا نہیں سکتا، کسی کو رفعت عطا فرما دے اس کی رفعتوں کو وہ کم نہیں کر سکتا، چاہے وہ فرعون آ جائے، نمرود آ جائے، لیکن رب کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو رب اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ کب سے بلند کر رہا ہے؟ کب سے اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے؟ اس نے خود بھی انبیاء کے سامنے ذکر کیا ہے اور انبیاء سے ذکر کروایا بھی ہے مصطفیٰ کا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے خطاب فرما رہے ہیں، ان سے عہد لیا اللہ نے، وعدہ لیا، اقرار کروایا۔ کس بات کا؟ اے میرے انبیاء تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی عطا کر رہا ہوں، لیکن جب میرا رسول آ جائے، میرا حبیب آ جائے جس کے لیے میں کل کائنات بنائی ہے، میرا حبیب آ جائے جس کے لیے میں نے آسمان سجائی ہے، میرے حبیب آ جائیں جن کے لیے یہ زمین بچائی ہے، میرے حبیب آ جائیں جن کے لیے نباتات اور شجر اور حجر بنائے ہیں، میرے حبیب آ جائیں جن کے لیے میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، پھر ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تمام انبیاء سے اس بات کا اقرار کروا لیا۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ اس وقت بھی ہو رہا تھا جب ابھی سارے ارواح تمام انبیاء کی مقدس روحوں کو جمع کیا گیا، تو سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا وہ ذکر مصطفیٰ تھا۔ ذکر مصطفیٰ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا کہ میرا محبوب آئے اس پر ایمان بھی لینا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اب اللہ نے وعدہ لے لیا
اور جو جو انبیاء اپنے اپنے زمانے میں آتے رہے، دنیا میں آتے رہے، جہاں اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تھے، اپنی نبوت اور رسالت کو بیان کرتے تھے، وہیں پر حبیب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لاؤ۔ پہلے جتنے بھی نبی تھے خاص قوم کی طرف آتے تھے، خاص علاقے کی طرف آتے تھے، لیکن حبیب مصطفیٰ سب کے لیے نبی بن کر آئے۔ جتنی بھی پہلے شریعتیں تھی سب ختم ہوگی، جتنی بھی کتابیں تھی منسوخ ہوگی، اب رہے گی تو مصطفیٰ کی شریعت رہے گی، رہے گا وہ قرآن باقی اسی طرح۔ آخری بات کر کے پھر استاد صاحب سے یاد کریں گے۔ اچھا، ساری ہم عبادتیں کر لیتے ہیں، سارے نیک عمل کر لیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دے دیتے ہیں، زکاتیں بھی دے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخری بات کرنے لگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اسی بات پہ رہنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے لی، صدقات و خیرات بھی کر لیا، نیک عمل بھی کر لیے۔ جب نماز پڑھتے ہیں قیام بھی کر لیا، ثنا بھی پڑھ لی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی، ساتھ سورۃ بھی ملا لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا۔ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور کیا لیتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ باری تعالیٰ میری جتنی بھی نمازیں ہیں صرف تیرے لیے، جتنی بھی عبادات بدنی ہو یا زبانی کلامی ہو ساری تیرے لیے، جتنی بھی خیراتیں چاہے صدقات واجبہ ہوں نافلہ ہوں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں باری تعالیٰ ساری کی ساری تیرے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جب نماز میرے لیے پڑھ رہا ہے، روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ میرے لیے دے رہا ہے، نیک اعمال میرے لیے کر رہا ہے، عمرہ میرے لیے کر رہا ہے، حج میرے لیے کر رہا ہے، اے میرے بندے سارا کچھ مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، ساری عبادات کر لی، اب میرے حبیب پر سلام کر تو تیری عبادت قبول ہو جائے گی۔ تو نماز پڑھتے ہوئے نمازی السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، لیکن مصطفیٰ خدا نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ جہاں مصطفیٰ کا اللہ کا ذکر آئے گا وہیں پر مصطفیٰ کا ذکر آئے گا، چاہے اذان ہو نماز ہو، جہاں کہیں بھی ذکر خدا ہوتا رہے گا، ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا۔ بلا تاخیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا